الحمدللہ اگر کسی شہر میں کسی علاقے میں کوئی وبائی بیماری پھیل جائے تو وہاں پر موجود لوگ اس شہر سے باہر نہ جائیں، اور جو لوگ اس شہر کے باہر ہیں اس شہر کے اندر نہ جائیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار شام کے لیے نکلے، اور جب مقام سرخ پہ پہنچے تو آپ نے وہاں پر لشکروں کے امراء سے ملاقات کی، جس میں ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی تھے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ مہاجرین اولین کو بلاؤ۔ میں نے انہیں بلایا، فاستشارہم، عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ ملک شام میں وبا پھوٹی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ فتح کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے وہاں داخل ہوا جائے یا راستہ بدل لیا جائے؟ کسی نے کہا کہ آپ ایک اہم مقصد لے کے نکلے ہیں اور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ واپس نہ ہوں، اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس بقیہ بہت سارے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہمارا خیال یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اس وبا زدہ علاقے پر اقدام نہ کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے درمیان اختلاف دیکھا تو فرمایا ارتفعوا عنی، مجلس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد میں آپ نے کہا ٹھیک ہے، انصار کو بلاؤ۔ ان سے مشورہ کے بعد پھر آپ نے مشورے کے لیے انصار کو طلب کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بلایا، آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا، فسلکوا سبیل المہاجرین، تو ان لوگوں نے بھی مہاجرین کی روش اختیار کی، یعنی ان کی بھی رائے مختلف ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اقدام کیا جائے اور بعض لوگوں نے کہا اقدام نہ کیا جائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس مجلس کو بھی برخاست کر دیا اور کہا ارتفعوا عنی، میرے پاس سے آپ لوگ چلے جائیں۔ اور اس کے بعد میں پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، ادع لی من کان ہاہنا من مشیخۃ قریش من مہاجرۃ الفتح، فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کرنے والے قریش کے جو بزرگ لوگ ہیں، سن رسیدہ لوگ ہیں، انہیں بلاؤ۔ قریش کے جو بزرگ اور دانشور اور سمجھدار اور ہجرت کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں دعوت دی جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ فلم یختلف علیہ منہم رجلان، تو دو آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، سارے لوگوں نے بیک آواز متفق ہو کر یہ بات کہی، نرا ان ترجع بالناس، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لے کے واپس جائیں، ولا تقدمہم علی ھذا الوباء، اور اس وبا زدہ علاقے میں آپ اقدام نہ کریں، وہاں نہ جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس متفقہ رائے کو اختیار کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں صبح اپنی سواری کو تیار کر کے واپس ہو رہا ہوں، سارے لوگ روانگی کی تیاری کر لیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آ کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں افرارا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، کاش اے ابو عبیدہ آپ کے سوا کسی نے یہ بات کہی ہوتی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان سے اختلاف کریں، اور پھر اتنے دانشمند شخص ایسی بات کہیں، اتنے سمجھدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ایسی بات کہیں تو حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنے مسئلے کی وضاحت کی کہ آپ جو رائے رکھ رہے ہیں اور آپ جو تصور کر رہے ہیں بات ایسی نہیں ہے، حقیقت کچھ اس طرح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف فرار کر رہے ہیں۔ اور پھر اس مسئلے کو سمجھایا مثال دے کر کے کہ اچھا آپ یہ بتائیں، اگر آپ کے پاس کچھ اونٹ ہیں اور آپ کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، جس وادی میں دو علاقے ہیں، ایک علاقہ سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا ہے، اور دوسرا علاقہ بنجر ہے، سوکھی زمین ہے، وہاں پر گھاس نہیں اگی ہوئی ہے، اگر آپ اپنے اونٹوں کو سرسبز و شاداب
اور ہرے بھرے گھاس کے علاقے میں اپنے اونٹوں کو چراتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا، اور اگر آپ اپنے اونٹوں کو بنجر زمین میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اپنے اونٹوں کو سرسبز علاقے میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو اپنی ضرورت میں باہر گئے ہوئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا ان عندی من ھذا علما، اس مسئلے میں میرے پاس علم موجود ہے، یعنی آپ لوگوں نے اب تک جو کیا وہ آپ کا اجتہاد تھا، وہ آپ کی رائے تھی، لیکن میرے پاس علم موجود ہے، وحی کی روشنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، کہ جب کسی سرزمین کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون یا بیماری پھوٹ گئی ہے تو وہاں پر نہ جاؤ، اور اگر کسی سرزمین میں بیماری پھوٹ جائے اور تم وہاں موجود ہو تو فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے باہر نہ نکلو۔ فحمد اللہ تعالی عمر رضی اللہ عنہ وانصرف، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واپس لوٹ گئے۔ خوشی ہوئی کہ میری جو رائے تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہوئی، علم صحیح کے مطابق ہوئی۔ تو یہ مسئلہ اپنے آپ میں پوری طرح واضح ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔